بر حبیب خدا ختم میں باوز بلند صلوات. انا قتیل الابرار. امام حسین نے کہا میں قتیل الابرار ہوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا، میں پشتہ گریہ ہوں. امام حسین مدینے سے نکلے تو روئے، ماں کی لحد پہ آئے تو روئے، نانا کے مزار پہ آئے تو روئے، برابر کے بھائی کے پاس آئے جنازے پہ آئے تو روئے، علی اصغر کی ننھی سی قبر بنا کر روئے، جب بہن سے رخصت ہونے لگے تو روئے. اسی لیے امام حسین نے فرمایا انا قتیل الابرار، میں کشتہ گریہ ہوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا. آٹھویں امام نے بھی فرمایا کہ میرے جد کو حسین کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. یعنی امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا ہے، سامنے سے گزر جاتے ہیں، اسی طریقے سے میرے حسین کو ذبح کیا گیا اور کسی نے کچھ نہیں بولا. ہاں عزیزان محترم، امام حسین اب مقتل سے قریب ہو رہے ہیں. اذان علی اکبر نے دی، رسول کے لہجے میں پورے کربلا میں آواز گونجی. زینب نے نانا کا لہجہ سنا، شہزادی کو وش آ گیا، یہ تو نانا کی آواز ہے. اور آخر کار جب ایک ایک جانے لگے، اصحاب گئے، انصار گئے، جب بنی ہاشم کی باری آئی، اون و محمد گئے، جہاد کیا، گھوڑے سے گرے، آواز دی آقا خبر لیجئے. امام حسین اور حضرت عباس گئے، ایک لاش کو امام حسین نے لیا، ایک لاش کو عباس نے لائے، اور لانے کے بعد خیمے میں رکھ دیا. پھر آواز آئی، آواز آ رہی ہے، شہداء جو ہے آواز دے رہے ہیں، کوئی آقا سلام مولا، ہر ایک کے لاش کو امام حسین لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں پیاس کے جتنے بھی اسباب ہیں سب جو ہے ایک وقت جمع ہو گیا تھا. جتنے بھی پیاس کے اسباب ہیں، اگر انسان کو غش آ جائے اور غش سے افاقہ ہو تو پیاس لگتی ہے، شدید پیاس لگتی ہے، غش آ جائے. امام حسین کو کربلا کے میدان میں غش آیا تو چار بھتیجے لپٹ کر اتنا روئے. جب انسان آئے اور جائے تو پھر اس سے بھی جب آدمی جو ہے سامنے سے چلے گا، ادھر سے ہوا چلے گی تو اس سے بھی پیاس بڑھتی ہے. یعنی ہر ایک کی لاش کو لا رہے ہیں، آواز آ رہی، جاتے ہیں مقتل میں امام حسین لاش لے کر آتے ہیں. اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر انسان رات بھر جگے تو بھی پیاس لگتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام پوری رات جو ہے بیدار تھے. یعنی پیاس کے جتنے بھی اسباب ہیں سب جو ہے ایک وقت جمع ہو گیا تھا. امام حسین علیہ السلام ایک ایک کو بھیج رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، جا رہے ہیں امام حسین مقتل میں جاتے ہیں. یہاں تک کہ اب جب کوئی نہیں رہا، امام حسین نے جب صدا عصا بلند کیا، علی اصغر نے گہوارے سے گرایا، امام حسین علی اصغر کو مقتل میں لے کر آئے، اور عمر سعد نے کہا این حرملہ یقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دو. یعنی عباس کے مرنے سے امام حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اب جو ہے بنائی یہ بھی علی اکبر کی شہادت سے، اور کلام ہے جو گفتگو کر رہے ہیں کہ کلام کو بھی قطع کر دے. 3 بھال کا تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھدا، مظلوم حسین کا بازو چھدا. امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا. یہ پہلا شہید تھا کہ امام حسین نے ننھی سی قبر بنائی اور بنانے کے بعد دفن کر دیا.
یہاں تک کہ پھر امام حسین مقتل میں آتے ہیں، ایک ایک لاش لے کر آتے، اب کوئی نہیں رہا تو امام حسین آخری رخصت ہوتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب لاؤ ہمارا پرانا لباس لاؤ۔ شہزادی نے پرانا لباس دیا، امام حسین نے جگہ جگہ سے چاک کیا، زبیتن کیا۔ اب جب خیمے سے نکل رہے تھے تو امام حسین نے کہا بہن زینب ذرا اپنا بازو بڑھاؤ۔ بازو بڑھایا، امام حسین نے بوسہ لیا، شہزادی نے کہا بھیا گلا بڑھائیے، گلا کا بوسہ لیا۔ تو اب سوال کیا، زینب نے جو سوال کیا تو امام حسین نے کہا کہ بابا نے آخری وقت وصیت کی تھی جب بہن سے آخری رخصت ہونا تو میری طرف سے زینب کے بازو کا بوسہ لینا۔ اور زینب نے کہا کہ ماں نے وصیت کی تھی زینب جب تمہارا بھائی آخری رخصت کے لیے آئے تو میری طرف سے گلا کا بوسہ لے لے۔ اب امام حسین خیمے کے باہر ہے، دائیں جانب دیکھ رہے ہیں، بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں حبیب کہاں ہو، زہیر کہاں ہو، مسلم بن اوسجہ کہاں ہو۔ زینب باہر نکلی، کہا بھیا آج آپ کو زینب سوار کرائے گی۔ ہاں زادارو، شہزادی زینب نے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ امام حسین مقتل کی طرف جانا چاہتے تھے لیکن ذوالجناح جو ہے کبھی سر نیچے کرتا ہے کبھی اوپر کرتا ہے، قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ اب جو امام حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب سکینہ ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے، اے میرے بابا کے رہوار میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ اب جو ہے امام حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، جناب سکینہ نے کہا کہ بابا ہمارے سر پہ اس طریقے سے ہاتھ پھیر دیجیے جس طریقے سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ یہ لفظ یتیم سننا تھا، امام حسین تڑپ گئے ہیں، سینے سے لگا لیا، کہا بیٹی ابھی تیرا باپ زندہ ہے، ابھی یتیم نہ کہو، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے۔ اب رخصت ہوئے، امام حسین آئے، مقتل میں آئے، آواز دیتے جاتے ہیں نا تم نے میرے علی اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے نا، آواز دیتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں۔ یعنی امام بتا رہے تھے کہ دیکھو امام کو مجبور نہ سمجھنا، اور امام نے خطبہ دیا، یعنی ایسا نہ ہو کہ کل یہ کہہ دے ہمیں نہیں معلوم تھا کسے قتل کر دیا ہے۔ تو امام نے خطبہ دیا، دیکھو میں رسول کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ خطبہ دیا اور یہاں تک آخر کار یہ وقت بھی آ گیا کہ اب جو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی اسلحہ مارتا ہے، ایک تیر امام حسین کے سینے پہ ایسا لگا کہ گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، امام حسین گھوڑے سے زمین پر گرے۔ یعنی ذوالجلال نے رسول کی امانت کو زمین کے سپرد کیا۔ اب کیا تھا، چاروں طرف سے کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، اور شہزادی جو ہے ایک بلندی پہ آئی۔ کیا منظر دکھا، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، کسی آواز دے، شہزادی کسی آواز دے، کوئی نہیں اپنا ہے۔ اور آخر میں یہی کہا کہ اے ساتھ بیٹے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، ایک بلندی پہ سے دیکھ رہی ہے، لیکن اپنے بھائی کو پہچانا نہیں۔ شہزادی نے کہا حل انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ارے بھیا حسین، شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے لیکن اس مصیبت کو نہیں بھلا سکتی کہ فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا۔ عزیزو، جب قد قتل الحسین بے کربلا کی آواز بلند ہوئی، کربلا میں جب یہ آواز گونجی حسین قتل کر دیے گئے، جناب سکینہ تڑپ گئی۔ جناب زینب سے سوال کرتی، پھوپھی اماں کیا میرا بابا قتل ہو گیا ہے؟ کیا میرا بابا جو ہے شہید ہو گیا ہے؟ اور
شمر ملعون نے ضرب نہیں کیا بلکہ جو ہے ضرب لگائی ہے، ضرب۔ بس یہی آخری، بس یہی 1-2 منٹ، ضرب لگائی ہے، یعنی ضرب نہیں کیا، ضرب مارنے کہتے ہیں، ضرب کندہ خنجر، ضرب لگایا۔ تو مقتل میں یہ ہے کہ 1-2 نہیں بلکہ 12 ضرب لگی ہے، 12 ضرب۔ اور تمام انبیاؤں کا مجمع، یعنی تمام انبیاؤں کی روح تھی، تمام انبیاء موجود تھے۔ جب پہلی ضرب لگی آدم کھڑے ہو گئے، میرے مالک میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری ضرب لگی، نوح کھڑے ہو گئے، میرے مالک میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تیسری ضرب لگی، ابراہیم کھڑے ہو گئے، میرے مالک جب میں چھری رکھا تھا تو آنکھ پہ پٹی تھی۔ ایک ایک کر کے جانے لگے تو امام حسین نے آہستہ سے کہا اماں تم نہ جانا۔ ہاں زادارو، شمر کا کند خنجر چلا، زمین کربلا ہلی، سیاہ دیا چلی، اب کوئی نہیں جو حسین کی مدد کرے۔ اللہ اکبر! وہ جانور ہے کہ جو امام حسین کی حفاظت کر رہا ہے۔ انسان تلوار چلا رہے ہیں لیکن امام حسین کا ذوالجناح جو ہے وہ تیروں کو روک رہا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، دوڑتا ہوا خیمے کی طرف گیا۔ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میرا بابا آ گیا۔ زینب نے کہا اے بیٹی کیسے پہچانا؟ کہا باپ کی سواری آئی ہے۔ اے عزادارو، اب جو جناب سکینہ خیمے سے نکلی پھر دوبارہ ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ اے میرے بابا کے رہوار، میرا بابا کہاں ہے؟ اے بابا کے رہوار اتنا بتا کہ جب بابا کو شہید کیا گیا تو پانی ملا یا نہیں ملا؟ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔